بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسماعیل بن ابراہیم نے داؤد سے، انہوں نے شعبہ سے اور انہوں نے مسروق سے روایت کی، کہا میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ابو عائشہ، یہ مسروق کی کنیت ہے، 3 چیزیں ہیں، جس نے ان میں سے کوئی بات کہی اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ میں نے پوچھا وہ باتیں کون سی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، جس نے یہ گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ انہوں نے کہا میں ٹیک لگائے ہوئے تھا تو یہ بات سنتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، ام المومنین، مجھے بات کرنے کا موقع دے دیجئے اور جلدی نہ کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا اس طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک اور بار اترتے ہوئے دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں اس امت میں سب سے پہلی ہوں جس نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا، وہ یقیناً جبرائیل علیہ السلام ہیں، میں انہیں اس شکل میں جس میں پیدا کیے گئے ہیں 2 دفعہ کے علاوہ کبھی نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، ان کے وجود کی بڑائی نے آسمان و زمین کے درمیان کی وسعت کو بھر دیا تھا۔ پھر ام المومنین نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، اور وہ باریک بین ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اور کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کسی بشر میں طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر وحی کے ذریعے سے یا پردے کی اوڑ سے، جہاں وہ کسی پیغام لانے والے فرشتے کو بھیجے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی کرے، بلا شبہ وہ بہت بلند اور دانا ہے۔ ام المومنین نے فرمایا، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کچھ چھپا لیا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا، اور اگر بالفرض آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہ پہنچایا، فرضیہ رسالت ادا نہ کیا۔ اور انہوں نے فرمایا، اور جو شخص یہ کہے کہ آپ اس بات کی خبر دے دیتے ہیں کہ کل کیا ہوگا تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی فرما دیجئے، کوئی ایک بھی جو آسمانوں اور زمین میں ہے غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ سعید بن عمرو ابن اشوا نے عامر شبی سے، انہوں نے مسروق سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر وہ قریب ہوا اور اتر آیا اور 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلے پر تھا۔ پھر اس نے اس کے بندے کی طرف وحی کی، جو وحی کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، وہ تو جبرائیل علیہ السلام تھے، وہ ہمیشہ آپ کے پاس انسانوں کی شکل میں آتے تھے، اور اس دفعہ وہ آپ کے پاس اپنی اصل شکل میں آئے اور انہوں نے آسمان کے افق کو بھر دیا۔ یزید بن ابراہیم نے قتادہ سے، انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے
روایت کی۔ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رب کو دیکھا؟ آپ نے جواب دیا وہ نور ہے، میں اسے کہاں سے دیکھوں؟ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو کریب نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہمیں حماش نے عمر بن مرہ سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو عبیدہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا اور فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ سونا اس کی شان ہے، وہ میزان کے پلڑوں کو جھکاتا اور اوپر اٹھاتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس کا پردہ نور ہے۔ ابو بکر کی روایت میں نور کی جگہ نار ہے، اگر وہ اس پردے کو کھول دے تو اس کے چہرے کے انوار جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی مخلوق کو جلا ڈالیں۔ ابو بکر کی روایت میں ہے، حماش سے روایت ہے، یہ نہیں کہا حماش نے ہمیں حدیث سنائی۔ شعبہ نے عمر بن مرہ کے حوالے سے ابو عبیدہ سے اور انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ آپ نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 4 باتوں پر مشتمل خطبہ دیا۔ اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، سونا اس کے لائق نہیں، میزان کو اوپر اٹھاتا اور نیچے کرتا ہے، دن کا عمل رات کو اور رات کا عمل دن کو اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 جنتیں چاندی کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ جنت عدن میں لوگوں کے اور ان کے رب کی رواحت کے درمیان اس کے چہرے پر عظمت و کبریائی کی جو چادر ہے، اس چادر کے سوا کوئی چیز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔